بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حمزہ اشرف اور میں ہوں صفیہ خان۔ شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ ایرانی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی عراق میں امریکی راکٹ حملے میں جاں بحق۔ بغداد پہنچنے پر عراقی ملیشیا کمانڈر ابو مہدی نے استقبال کیا۔ دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے۔ ایئرپورٹ کے قریب قافلے پر 4 راکٹ مارے گئے، 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا جنرل قاسم کو ٹرمپ کے حکم پر نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ رد عمل کے پیش نظر اسرائیل نے شام اور لبنان سے ملحق سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی۔ امریکہ کا اپنے شہریوں کو عراق سے فوری نکلنے کا حکم۔ عراقی آئل فیلڈ سے غیر ملکیوں کا ہنگامی انخلا شروع ہو گیا۔ متحدہ صدر نے عراقی ملیشیا مہدی آرمی کو فعال کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم کو دنیا میں جنگ چھڑنے کا خدشہ۔ وزیر اعظم کے ریلیف پیکج سے پہلے ہی گھی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی مزید 15 روپے مہنگا، قیمت 190 روپے سے بڑھا کر 205 روپے فی کلو فروخت۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 19.94% تک جا پہنچی۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر، گھی، پیٹرول، LPG سمیت 28 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ۔ اندر اتفاق باہر اختلاف۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں نون لیگ نے پہلے ہی بل کی حمایت کا اعلان کر دیا، اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی نون لیگ سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ کر دیا۔ مشاہد اللہ بولے ہم نے کسی بل کی منظوری نہیں دی، بل ابھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظور ہونا ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر حکومت اور اپوزیشن کا تاریخی اتفاق۔ قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ترمیمی بل حکومت نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، جسے اسپیکر قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بھجوایا۔ بل کل قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے منظور کرایا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تمام جماعتوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، قومی اداروں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بولی جہاں ملک کا مفاد آ جائے وہاں سیاست پیچھے چلی جاتی ہے۔ نیب قوانین میں تبدیلی، بیوروکریٹس پر لٹکتی تلوار ہٹانے کے لیے لائے۔ آرڈیننس کا مقصد بیوروکریٹس کو کھل کر کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اب بیوروکریسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ وزیر اعظم نے تقریبات میں انگریزی کے استعمال کو غیر ضروری قرار دے دیا، بولے ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنا ہوگا۔ پنجاب اور سندھ میں گیس بحران، گھروں میں چولہے ٹھنڈے۔ سندھ میں رات بھر ملنے کے بعد CNG اسٹیشن پھر بند۔ ترجمان سندھ حکومت بھی پریشان، کہتے ہیں حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث گیس ملنا بند ہو گئی، ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑ رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ csnlive.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے CSN۔